بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن شر حاسد اذا حسد اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرات ذی وقار تمام قسم کی اعلیٰ تعریفات، تحمیدات و تمجیدات مالک کائنات کی ذات گرامی کے لیے لائق و زیبا ہیں، جس مالک الملک نے اکیلے اس ساری کائنات کو پیدا کیا اور وہ اکیلا ہی اس کائنات کا معبود و مسعود علام الغیوب ہے۔ اسی کی قدرت ہر جگہ موجود ہے۔ وہ مالک الملک اگر کسی کو نفع دینے پہ آ جائے، ساری کائنات مل کر بھی اس نفع کی راہ میں رکاوٹ بننا چاہے تو نہیں بن سکتی۔ اگر وہ مالک کائنات کسی کو نقصان پہنچانے پہ آ جائے، ارض و سماوات کے اندر رہنے والی ساری کی ساری مخلوقات مل کر بھی اس نقصان کی راہ میں رکاوٹ بننا چاہے تو نہیں بن سکتی۔ تمام تر نفع و نقصان خالق کائنات مالک ارض و سما کی مرضی و منشا کتابیں ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ ذات گرامی جنہیں رب کائنات نے اس کائنات کے اندر رحمت کائنات بنا کے مبعوث فرمایا اور آپ علیہ السلام کے سر اقدس کے اوپر ختم نبوت کا تاج سجایا۔ کائنات کے رب نے امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات گرامی کو اس ساری کائنات سے عرفہ و اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ حضرات ذی وقار، آج میں دل کی بیماریوں میں سے ایک بڑی بیماری جو انسان کے ایمان کو خراب کرنے والی ہے اور انتہائی خطرناک بیماری ہے، اس کا تذکرہ چند منٹوں میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک الملک مجھے صحیح طریقے سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سے جس آیت مبارکہ کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایک بات کی تعلیم دی کہ حاسدوں کے حسد سے اللہ کی پناہ مانگا کریں، کہ حاسدوں کے حسد سے اللہ کی پناہ جب وہ حسد کرنے لگے۔ تو میرے عزیزان من، ہم یہ دیکھیں گے کہ پہلی بات ہے کہ حسد کیا ہے، حسد کس کو کہتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جس شخص کے اندر تین چیزیں پائی جاتی ہیں وہ زندگی میں خوشحال نہیں ہوتا اور اس کی زندگی خوشحال نہیں ہوتی۔ ایک حسد، بغض اور بد اخلاقی، یہ تین چیزیں جس شخص کے اندر پائی جاتی ہیں وہ یقیناً وہ شخص ایسا کبھی بھی خوشحال نہیں رہتا اور اس کی زندگی کے اندر خوشحالی نہیں آتی۔
اور یہ ایسی بیماری ہے جب دل کے اندر لگ جائے تو انسان بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ بیماری پیدا ہو جائے، اس کے نتیجے کے اندر اور بھی بہت ساری خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، تو میں اس کا تذکرہ بعد میں کرتا ہوں۔ پہلے آپ کے سامنے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حسد ہوتا کیا ہے۔ صاحب نعمت سے نعمت کی چھن جانے کی اس آرزو و تمنا کو حسد کہتے ہیں۔ کسی صاحب نعمت کو آپ نے دیکھا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت عطا کی ہے، تو اس نعمت کو دیکھ کر دل کے اندر یہ خیال پیدا ہو جائے کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، یہ مجھے مل جائے، مجھے نہیں ملتی، کم از کم اس سے بھی چھن جائے، زوال پذیر ہو جائے اور یہ ضائع ہو جائے، یہ نعمت اس کی ختم ہو جائے۔ جب یہ بات کرتے ہیں کہ نعمت جو اس کی بھی ضائع ہو جائے، اسی تمنا اسی آرزو کا نام حسد ہے۔ اور حسد جو ہے یہ بہت بڑی بیماری ہے، اس سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ آج ہم اس معاشرے کے اندر مسلمان ایسے گناہوں کو گناہ سمجھتا ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی گناہ ہے، ہم تو ان چیزوں کو عارضی اور یہ معمولی چیزیں سمجھتے ہیں، اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، حالانکہ یہ بڑے گناہوں میں سے یہ گناہ ہے اور خطرناک دل کی بیماریوں سے ایک خطرناک بیماری حسد ہے۔ تو حسد کے بارے میں ہم یہ آپ کو بتائیں گے کہ حسد کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا کہا، اور یہ جب حسد زیادہ ہو جاتا ہے دل کے اندر تو بہت ساری اور برائیوں کی طرف انسان راغب ہو جاتا ہے، قتل و غارت تک بھی آ جاتا ہے کہ دل کے اندر حسد کی آگ بہت زیادہ جب بھڑک جاتی ہے تو انسان قتل و غارت پر آ جاتا ہے۔ کیوں کہ اس کا دل بیمار ہو گیا، اب وہ کیا کرتا ہے، قتل و غارت پر آ جاتا ہے کہ کیوں ایسا ہوا۔ تو میرے بھائیوں، اس بات کو ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ حسد جو ہے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے دو بیٹے جنہوں نے قربانی پیش کی، نظر پیش کی، قربانی پیش کی رب العالمین کی بارگاہ میں، قرآن مجید کے اندر سورہ المائدہ کے اندر موجود ہے کہ حابیل و قابیل کا واقعہ۔ حابیل نیک آدمی تھا اور دوسرا جو تھا وہ نیک آدمی نہیں تھا، تو جب انہوں نے قربانی اللہ تعالیٰ کے سامنے نظر پیش کی تو حابیل کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت عطا فرمایا، اور جو قابیل تھا اس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو، تو اس کے اندر اتنا غصہ آ گیا، دل کے اندر اتنا حسد آ گیا کہ اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس حسد میں آ کر، غصے میں آ کر اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ کیسی بات ہے؟ کہا کہ میں تو رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ حابیل نے کہا میں تو رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں تو آپ کی طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، آپ کے قتل کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں کچھ نہیں کروں گا، میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ تو اس نے کیا کیا، اتنی نصیحت کے باوجود بھی اس نے اپنے بھائی کی کوئی نصیحت نہ مانی اور نہ اس نے وہ اثر قبول کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جناب اس نے اپنے بھائی حابیل کو قابیل نے قتل کر دیا۔ تو کیونکہ ایک بات جو کہی تھی، حابیل نے یہ بات کہی، انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ تو متقیوں سے ہی قربانی قبول کرتا ہے۔ کہا اللہ تقوی والوں سے ہی قربانی قبول کرتا ہے۔ اور یہ بات سن کر بھائی آگ بگولا ہو گیا اور غصے میں آ کر اس نے اپنے بھائی کو حسد میں آ کر قتل کر دیا، اور روئے زمین کا یہ پہلا قتل تھا جو قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا کیا، اور جس کے نتیجے میں یہی کہ قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے، بعض روایات کے اندر ملتا ہے کہ اس قتل کا یہ بانی تھا۔ تو جب تک قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے اس گناہ میں بھی اسے بھی گناہ ملے گا اور اس کے اندر وہ بھی شریک رہے گا۔ کیوں کہ اس نے اس برے فعل کی ابتدا کی ہے، اور حسد کے نتیجے میں گویا کہ روئے زمین کا پہلا قتل جو ہوا ہے وہ حسد کے نتیجے میں ہوا ہے۔ اس لیے جو حسد بری بیماری ہے، یہ حسد انسان کو تباہ کر دیتا ہے، اور انسان کے ایمان کا جتنا نقصان یہ کرتا ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھوکے 2 بھیڑیوں کو، بکریوں کو ریوڑ کے اندر چھوڑ دیا جائے رات بھر کے لیے، بھوکے بھیڑیے کو بکریوں کے ریوڑ کے اندر چھوڑ دیا جائے، بکریوں کا اتنا نقصان نہیں کریں گی جتنی 2 چیزیں انسان کے ایمان کا نقصان کرتی ہیں۔ فرمایا ایک حسد اور ایک کثرت مال کی ہوس، یہ 2 چیزیں انسان کے ایمان کا اتنا زیادہ نقصان کرتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس چیز کو ہم نے دیکھنا ہے کہ اپنے دل سے حسد و بغض کو دور کر لو، کیوں کہ جو حاسد ہوتا ہے وہ ہمیشہ ناکام ہوتا ہے، ہمیشہ نامراد ہوتا ہے۔ حسد کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا، کیونکہ اپنی بہتری پر، اپنی ترقی پر وہ توجہ نہیں دیتا جتنا کہ دوسروں کی ٹو میں رہتا ہے اور ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور اس میں ہی جلتا رہتا ہے۔ اس لیے حسد سے اپنے دل کو پاک کر لینا چاہیے۔ حسد جو بندہ دل میں رکھتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، طبرانی کے اندر حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجتمع فی جوف عبد الایمان ولا حسد۔ فرمایا کہ ایک مومن کے دل کے اندر لا یجتمع فی جوف عبد الایمان ولا حسد، فرمایا کیا کہا؟ فرمایا 2 چیزیں کسی مومن کے اندر جمع نہیں ہو سکتی، مومن کے دل کے اندر 2 چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، ایمان اور حسد۔ اگر ایمان ہے تو حسد نہیں کرے گا، اگر حسد کرے گا تو ایمان خراب ہوگا، یہ 2 چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زیادہ حسد کی مذمت کرتے ہوئے اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، ابی داؤد کے اندر حدیث مبارکہ ہے، فرمایا لوگو حسد سے بچ جاؤ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حسد کرنے سے بچ جاؤ، حسد نہ کرو، حسد کرنے سے بچ جاؤ۔ ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد سے بچ جاؤ، کیونکہ بے شک حسد جو ہے وہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے، اس طرح کھا جاتا ہے نیکیوں کو جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، جس طرح آگ لکڑی کو کھا کے جلا کے راکھ کر کے ختم کر دیتی ہے، اسی طرح جو نیکیاں ہوتی ہیں، حسد کی جو بیماری ہے یہ نیکیوں کو اسی طرح راکھ کر دیتی ہیں، نیکیاں ختم کر دیتی ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ حسد سے اپنے آپ کو بچا لے۔ حاسد جو ہوتا ہے وہ اللہ پر اعتراض کرتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ام یحسدون الناس، کیا وہ لوگوں پر اس بات پر حسد کرتے ہیں الا ما آتاہم اللہ من فضلی، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے، لوگوں پر یہ حسد کرتے ہیں۔ اور یہود و نصارہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا، اور زیادہ تذکرہ یہودیوں کے حسد کا ملتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہاں پر بھی یہودیوں کی حسد کی مذمت کی گئی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو مومنوں کو، اہل ایمان کو جو ایمان کی دولت عطا فرمائی اور جو قیادت و سیادت عطا فرمائی بنو اسماعیل کو، اس پر بھی یہودیوں کو بہت زیادہ حسد ہوا ہے۔ تو رب العالمین نے ان کے حسد کو بیان کیا ہے، اور یہ حسد کرنا یہودیوں کا طرز ہے، اس سے اپنے آپ کو، اہل ایمان کو بچانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منی ذو حسد ولا نمیمت ولا کہانت ولا انا منہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لیس منی ذو حسد، فرمایا مجھ سے وہ نہیں ہے حسد کرنے والا، مجھ سے نہیں ہے۔ لیس منی ذو حسد ولا نمیمت ولا کہانت ولا انا منہ، فرمایا لیس منی ذو حسد ولا نمیمت ولا کہانت ولا انا منہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ مجھ سے نہیں ہے جو حسد کرنے والا ہے اور جو کاہن ہے، جو نجومی ہے، یعنی ذو حسد ولا نمیمت جو چغل خور ہے، ولا کہانت جو کاہن ہے، نجومی یہ کاہن، جادوگر، یہ نجومی ایسے ہم لوگ سمجھتے ہیں
ہمارے معاشرے کے اندر ان باتوں پر کوئی توجہ نہیں دیتا۔ ہر گلی کے اوپر، ہر چورستے کے اوپر، ہر چوک کے اندر، ہر گلی اور بازار کے اندر یہ لوگ سرے عام ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں اپنی کام کی، اور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں کہ جناب ہر گلی پہ بیٹھا ہوا جی مشکل کشا بن کے بیٹھے ہیں، ہر جو چاہو سو پوچھو، اس طرح بیٹھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کائن کے بارے میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، پہلی بات تو یہ فرمائی، حسد کرنے والا، غیبت یعنی چغلی کرنے والا، حسد کرنے والا، کاہن، نجومی، جادوگر، فرمایا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور نہ میرا اس سے کوئی تعلق ہے، نہ اس کا میرے ساتھ تعلق ہے، یعنی نہ میں اس کا نبی ہوں نہ وہ میرا امتی ہے۔ بے شک۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے بیزاری کا اعلان کیا ان لوگوں سے، اور میں وہ کاہن کی بات کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی نجومی کے پاس گیا، صحیح مسلم کے اندر حدیث مبارکہ ہے، جو کسی کائن کے پاس گیا، فرمایا اس سے کوئی بات پوچھی تو 40 دن تک بارگاہ رب العالمین میں اس کی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی نماز قبول نہیں، 40 راتوں کی اللہ کی بارگاہ میں اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ کیوں 40 راتوں کی نماز قبول نہیں؟ جو کسی کائن و نجومی کے پاس گیا اور جس نے اس کی بات کو مانا، یقین کیا، اس کی بات کو تسلیم کیا، اس کی بات پہ یقین کیا، فرمایا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے ساتھ کفر کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی سختی کے ساتھ یہ چیزیں بنائیں۔ تو حسد ہی وہ چیز ہے جو انسان کو تباہ کر دیتی ہے، انسان کے اخلاق کو برباد کر دیتی ہے، اور انسان کئی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، سوچ کر اپنے آپ کو تباہ کرتا ہے اور دوسرے کا نقصان نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت کی عطا کی ہوئی کسی کو نعمت ہے، اس نعمت پر جلنا اور اس کے اوپر حسد کرنے سے اپنے آپ کو خراب کرتا ہے، اپنا آپ برباد کرتا ہے، اس کا تو کوئی نقصان نہیں کرتا، اپنا آپ نقصان کرتا ہے۔ جس طرح کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ قتل پر مادہ کر دیتا ہے۔ ایسا حسد جو ہوتا ہے انسان کے دل میں ایسی چیزیں پیدا کر دیتا ہے۔ حسد کی آگ جب زیادہ بھڑک اٹھتی ہے تو پھر کوئی خیال نہیں رکھتا، قریبی رشتوں کا بھی کوئی پاس نہیں رکھتا، خونی رشتوں کا بھی کوئی لحاظ نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خونی رشتوں کی پاسداری کوئی اس لیے نہیں کرتا کہ وہ لوگ لحاظ نہیں رکھتے۔ جب یہ حسد آ جائے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بنیامین اور یوسف کے ساتھ زیادہ محبت جب دیکھی تو دوسرے بھائی جو تھے وہ بہت زیادہ حسد کرنے لگے، حسد کی آگ میں جلنے لگے، کہنے لگے کیوں ایسا ہوا کہ بابا یوسف سے تو زیادہ محبت کرتے ہیں، جبکہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں، اور پاپا یوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں، یوسف اور اس کا بھائی ابو کے ہاں زیادہ عزیز ہیں، ہم سے محبت نہیں کرتا، حالانکہ ہم بھی تو بیٹے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے معاشروں میں، دنیا میں لوگ یہ کہتے ہیں، عموماً بیٹے اپنے والدین پر اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بعض بیٹیاں اپنے والدین پر اعتراض کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں دیکھو جی فلاں تو بیٹا ہوا نا، آؤ جی سارا کچھ اسی کو دیتے ہیں، اس سے ہی محبت رکھتے ہیں، ہاں جی ہم تو بیٹے ہی نہ ہوئے۔ کچھ بیٹے جو ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں، جو اپنے ماں باپ کا ادب نہیں کرتے، ماں باپ کا احترام نہیں کرتے، ماں باپ سے محبت نہیں کرتے، اور ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے، ماں باپ کے گستاخ و بے ادب ہوتے ہیں، اور وہ شکوہ یہ کرتے رہتے ہیں دیکھو جی بیٹا تو وہ ہوا، ہاں جی اس سے سارا کچھ وہ ٹھیک ہے، اور مجھے باپ اچھا نہیں سمجھتا۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے، باپ نا انصاف نہیں ہوتا، باپ کو ساری اولاد ایک جیسی لگتی ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت سے بڑا اس کائنات کے اندر، رب العالمین سے بڑا کوئی عدل و انصاف کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے سارے بندے ہیں، اللہ سب کا خالق ہے، اللہ سب کا مالک ہے، اللہ سب کا رازق ہے، اور اللہ رب العزت سب کا خالق مالک ہے، سب کا رازق و داتا ہے، سب کا حاجت روا و مشکل کشا ہے۔ اللہ رب العزت
لیکن رب العزت بھی کچھ بندوں سے محبت کرتا ہے اور کچھ سے نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رب العالمین معاذ اللہ مالک کائنات ناانصافی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، بلکہ اللہ رب العزت دوسرے لوگوں کے کمالات کی وجہ سے، دوسرے لوگوں کی عبادت کی وجہ سے، فرما بردار ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت ان لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح جو ماں باپ ہوتے ہیں، سب اولاد ان کی طرف سے ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن کچھ بچے ماں باپ کی خدمت کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ بچے ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں، کچھ بچے ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں۔ تو اتفاقی بات ہے، جو بچہ فرما بردار ہوتا ہے، جو بچہ بات ماننے والا ہوتا ہے، ماں باپ کا کہنا مانتا ہے، ماں باپ کا خیال رکھتا ہے، اتفاقی بات ہے کہ ماں باپ کو فطری محبت اس سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ماں باپ نافرمان ہیں، نہیں۔ جس طرح اللہ رب العزت کے سارے ہی بندے ہیں، لیکن اللہ کے فرما بردار بندے اللہ کو محبوب ہوتے ہیں، اللہ نا انصاف نہیں ہوتا، اسی طرح ماں باپ کے سارے بچے ہوتے ہیں، لیکن جو فرما بردار ہوتے ہیں، فطری بات ہے ماں باپ کا جھکاؤ ان کی طرف ہوتا ہے۔ اور یہ ماں باپ کے اوپر جو الزام دیتے ہیں، دیکھو جی اس سے محبت کرتے ہیں، اس کو یہ دیتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، اس کا نام لیتے ہیں، اس کی باتیں کرتے ہیں، ہماری باتیں کیوں نہیں کرتے؟ یہ ماں باپ کا قصور نہیں ہوتا، یہ اولاد کا اپنا قصور ہوتا ہے۔ اس طرح کہ اللہ کے بندوں کے اپنے قصور ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں ہے نفس کے ہاتھوں تو مجبور کتنا، سب جان کر بھی ہے لاشعور کتنا، جس چہرے میں ہے ایک دن مٹی میں مل جانا، اس چہرے پہ ہے تجھے غرور کتنا، ایک سجدے کے انکار نے ابلیس کو شیطان بنا دیا، تو خود سوچ کے تیرا ہے قصور کتنا، جن کی سنت پہ چلنا تجھے گوارا نہیں، وہ روئے تھے تیرے لیے حضور کتنا۔ تو بات یہ ہے کہ اس طرح بندہ یہ اپنے ہی شکوہ کرتا رہتا ہے کہ نہیں جی وہ باپ نے ایسا کیا، ماں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، یہ اپنی ہی کوتاہیوں کی وجہ سے، اپنی نالائکیوں کی وجہ سے، اپنی کم فہمیوں کی وجہ سے، اپنی عدم توجہ کے نتیجے میں وہ ماں باپ سے محبت میں دور چلا جاتا ہے۔ اور دوسرا جو ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے، وہ ماں باپ کے دل کے قریب ہو جاتا ہے، تو اب وہ حسد میں یہ بات شروع کر دیتا ہے کہ دیکھو ماں باپ زیادتی کرتے ہیں، ماں باپ یہ کرتے ہیں۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اتنے نبیوں کے باپ ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان بچوں کے ساتھ نا انصافی نہیں کرتے تھے، ان بیٹوں کے ساتھ محبت کے میں کمی نہیں کرتے تھے، لیکن اتفاقی بات تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرما برداروں میں زیادہ قریب حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ بابا کے فرما بردار بھی تھے، اطاعت گزار بھی تھے، بات مانتے بھی تھے، خدمتگار بھی تھے اور فرما بردار بھی تھے، جس کی وجہ سے یوسف اور بنیامین سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت زیادہ تھی۔ اور یہ بھائیوں کو یہ دیکھ کر برداشت نہ ہوا، انہوں نے حسد کیا۔ حسد کی آگ جب ان کے سینوں میں بھڑکنے لگی، قرآن مجید کے اندر موجود ہے، سورہ 12ویں پارے میں، سورہ یوسف میں یہ بات موجود ہے، تو انہوں نے اس حسد کے نتیجے میں ایک پروگرام کیا، اور وہ پروگرام یہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، یا اسے کسی ایسی گہری جگہ پہ پھینک دیا جائے، کسی کنویں میں گرا دیا جائے۔ نتیجہ یہ ہوا، مختصر بات، کہ انہوں نے حسد کے نتیجے میں اپنے سگے بھائی حضرت جناب یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر گرا دیا، اور یہی وجہ تھی، وہ حسد تھا، اور وہی حسد کی آگ تھی۔ کہتے خون کے رشتوں میں اگر محبت ہوتی تو یوسف نہ بکتا مصر کے بازار میں۔ یہ حسد جو ہے ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے بنایا، تو یہ بھی جب آدم کو سجدے کا حکم دیا مالک کے کائنات نے کہ سجدہ کرو، تو شیطان نے حسد کیا ہے، تو کہا کہ میں افضل ہوں، اور اللہ نے حکم دے دیا آدم کے سامنے سجدہ کروں، میں کیوں کروں؟ اور اس نتیجے میں اس نے انکار کیا، تو قیامت تک کے لیے ملعون قرار پایا۔ تو یہی بات ہے، حسد جو ہے انسان کے ایمان کو تباہ کر لیتا ہے، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، حسد جو ہوتا ہے وہ ایمان میں خرابی پیدا کر دیتا ہے، حاسد ہمیشہ ناکام و نامراد ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت سے
دعا کیا کریں کہ رب العالمین اگر فلاں شخص کو تو نے اتنا عطا کیا، اے اللہ اس طرح تو مجھے بھی عطا فرما، اے اللہ تو نے جس طرح اس پر اپنا فضل کیا، اے مالک کائنات تو مجھ پہ بھی اپنا فضل کر دے، اے اللہ تو مجھے بھی عطا کر دے۔ یہ حسد نہ کر بلکہ اس کے لیے بھی دعا کر، اپنے لیے بھی دعا کر، اور اب خواہ مخواہ اپنے آپ کو پریشان کر کے اپنے آپ کو غصہ دلا کے ایسی بات نہ کریں۔ ایک دانشور سے پوچھا گیا کہ غصہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگے غصہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کے قصور کی خود کو سزا دینا، یہ غصہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حسد، بغض اور کینے سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔